الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے آپ حضرات نے سنا کہ عظمت حرمین شریفین اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں. اسی مناسبت سے ہم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اور ہم نے چند باتیں تحریری طور پر اپنے سامنے رکھی ہیں اور بڑے اختصار کے ساتھ وہی ہم پڑھ کر کے آپ کے سامنے سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت ساری باتیں آپ نے حرمین کی عظمت، اس کے تقدس، اس کے مقام اور مرتبے کے متعلق آپ نے ڈاکٹر عبید الرحمن حفظہ اللہ اور بہت سارے مشائخ سے سن چکے ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عظمت کے متعلق. پھر اس کے بعد ہم کوششیں کریں گے اپنے مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اور مسلمانوں سے پہلے ہم کہیں گے ہماری اپنی ذمہ داریاں. کیوں؟ مسلمان تو بہت ہیں ماشاءاللہ بھائی. تو اپنی ذمہ داریاں، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داریاں. یہ چند باتیں ہیں، ذرا ذہن نشین رکھیں کہ پہلے عظمت حرمین، پھر ہماری اپنی ذمہ داریاں، پھر بھائیوں کی ذمہ داریاں. بھائیوں کی بھی ذمہ داریاں، صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کو ذہن نشین رکھیں. نمبر 1، عظمت حرمین کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ یہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ وَالسُّجُودِ. یہ سورۃ البقرہ کی ہے. ہم نے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل وَأَعْهِدْنَا، ہم نے دونوں سے عہد لیا، ایگریمنٹ کر لیا. ایسے ہم نے ان کو حرمین کے بنانے کی اجازت نہیں دی کہ بناؤ چھوڑ کر کے آ جاؤ.
واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیا، ہم نے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل، ہم نے دونوں سے پکا عہد لیا، ایگریمنٹ کیا، اور ہم نے ان سے خوب زبردست وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ ایسا نہیں کہ خانے کعبہ کا پردہ مل جائے تو کاٹ کے لے کے چلے جانا اور پھر اس کو چومتے رہنا، ہم نے یہ عہد نہیں لیا۔ کیا لیا؟ ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اللہ اکبر، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اب پاک رکھنا کیا ہے؟ پاک رکھنا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، امام المفسرین کہا جاتا ہے، علماء صحابہ میں سے ہیں، کہتے ہیں پاک کرنے کا 3 معنی ہے۔ سب سے پہلے خانے کعبہ کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ہم سب سے پہلا وعدہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کو شرک سے پاک رکھنا، میرے گھر کو کفر سے پاک رکھنا، اور میرے گھر کو بدعات سے پاک رکھنا۔ یہاں سوائے میری اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایک معنی کیا ہے دوستو؟ کفر اور شرک اور بدعات سے پاک کرنا۔ نمبر 2، پاکی کا دوسرا معنی، اس گھر کو ظلم اور زیادتی سے پاک رکھنا۔ اگر یہ پوائنٹس یاد رکھیں گے اور یہ نکات آپ کے سامنے رہیں گے تو آخر میں اپنی ذمہ داریاں اور بھائیوں کی ذمہ داریاں سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے شرک اور کفر سے پاک کرنا، اس کے بعد اس گھر کو ظلم اور زیادتی سے پاک رکھنا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، یہاں ذرہ برابر ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، ہمارے گھر کو پاک رکھنا۔ کس سے پاک رکھنا؟ کوڑے کرکٹ اور گندگی اور نجاست سے پاک رکھنا۔ گویا کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا، یہ کسی ایک گروہ کا، ایک ملک کا، اہل حرم کا نہیں، یہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ہمارے گھر کو پاک رکھو اور 3 چیزوں سے پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مسلمانوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، نمبر 2، خانہ کعبہ کی عظمت اور مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کی عظمت ایک بڑی اہم یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہی گھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنایا ہے جس کا حج اور طواف ہوتا ہے۔ حج اور طواف کے لیے کائنات میں اللہ نے کوئی دوسرا گھر نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، میرے نبی ابراہیم، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، اب آپ لوگوں میں اعلان کریں کہ سارے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں۔ اور اللہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اعلان کرو، اس زمانے میں واٹس اپ نہیں تھا کہ اس کے ذریعے پیغام بھیج دیا جائے، آپ کا یہ موبائل نہیں تھا کہ میسج کے ذریعے بھیج دیا جائے، آپ کے ٹی وی چینل نہیں تھے کہ نیوز دے دیا جائے۔ یہ اس زمانے میں کہ آدمی کی بات صرف کان سے سنی جا سکتی تھی، لیکن اس موقع پر جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ دنیا کے سارے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ میں یہاں کھڑے ہو کر کے مکے کے اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے دنیا تک اپنی آواز کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا، ابراہیم اعلان تیرا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر رب العالمین نے اعلان کیا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے اندر استطاعت ہو اس کے اوپر اس گھر کا حج کرنا اللہ نے فرض قرار دیا۔ میرے بھائیوں، خانہ کعبہ جانا صاحب استطاعت کے لیے ضروری ہے، یہ نقطہ ذرا یاد رکھو تاکہ بات سمجھ میں آئے اپنی ذمہ داریاں۔ خانہ کعبہ اس زمین پر حج بیت اللہ کے لیے ہے، حج کرنا ہے اور حج کرنے کے لیے جانا ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے اور غیر صاحب استطاعت پر فرض نہیں، لیکن ہے بڑا اجر و ثواب۔ اب اگر کوئی انسان ہمیں حج میں جانے سے روکتا ہے، حرم کا کوئی مدیر، حرم کا کوئی داروغہ یا حرم کا کوئی حاکم یا حرم کا کوئی گورنر یا دنیا کی کوئی حکومت حرمین پر حکومت کرنے والی ہمیں حج سے روکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کا قبضہ ہے، اس حرم کا آزاد کرانا ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ یہ نقطہ ذرا یاد رکھنا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حج فرید الہی ہے، حج کرنا ضروری ہے، حج رب العالمین کا کرنے کا حکم ہے، حج سے کوئی انسان روک نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا تھا، اے سن لو آج فتح مکہ ہے، یا اے لوگو سن لو قیامت تک کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس گھر کا طواف کرنے اور اس گھر کے اندر نماز پڑھنے سے کسی کو روکے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا دوستو، حضرت امام ابن حبان اور اس طرح سے بہت سارے محدثین نے، امام بخاری نے تعلیقاً اپنے صحیح کے کتاب الحج میں نقل کیا، اے لوگو سن لو، یہ دنیا اسی وقت تک قائم اللہ رکھے گا جب تک لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آتے رہیں گے۔ جس دن لوگوں کو حج بیت اللہ سے محروم کر دیا جائے گا اور حج بیت اللہ سے لوگوں کو روک دیا جائے گا، خانہ کعبہ اگر ویران ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک لمحہ باقی نہیں رکھے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ابن حبان، مسند احمد بن حنبل، امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے، اے لوگو سن لو، لا تقوم الساعة حتى يحج البيت، اے لوگو جب تک خانہ کعبہ کا حج ہوتا رہے گا تبھی تک اللہ دنیا کو باقی رکھے گا۔ ایک خانہ کعبہ کی عظمت، یہ مقام و مرتبہ، یہ حج بیت اللہ کی اہمیت کہ جب تک دنیا کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آتے رہیں گے تبھی تک اللہ تعالیٰ اس گھر کو باقی رکھے گا، دنیا کو باقی رکھے گا۔ اور جہاں حج بیت اللہ سے لوگ رک گئے اور حج بیت اللہ ختم کر دیا گیا تو اس دنیا کی اللہ کو ضرورت نہیں، فوراً اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہ نقطہ یاد رکھنا تاکہ بعد میں نچوڑ نکلے، جب حج ہے، فریضہ ہے، حج کا بیت اللہ کا حق ہے، پوری دنیا کا مسلمانوں کا حق ہے، تو حج بیت اللہ سے روکنے کا کائنات میں کسی کو کوئی اختیار بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ابھی کہہ رہے ہو، بعد میں مکرنا نہیں جو ہم پوچھیں گے، ہاں یہ سوال ہے، ابھی جواب بعد میں دینا پڑے گا آپ کو، ابھی تو بڑے زوردار نہیں روک رہے، ہاں ابھی پتہ چلے گا تھوڑی دیر میں۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کی عظمت، خانہ کعبہ کا مقام، خانہ کعبہ کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ امن و امان کی جگہ، امن و والتین والزیتون، پڑھو ہے، والتین والزیتون وطور، آگے وہادل، یہ امن و امان والا شہر ہے، یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ خانہ کعبہ کو ظلم سے، آئی بات سمجھ میں؟ خانہ کعبہ کو ظلم سے پاک کرنا ضروری ہے۔ ہاں دنیا میں ظلم برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن خانہ کعبہ میں ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے. ٹھیک ہے نا، اللہ نے امن و امان والا شہر بنا دیا. اب وہاں کتنا امن و امان ہے، ابھی آپ نے ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب سے بڑی ساری حدیثیں سن لی ہیں، ہم جانا نہیں چاہتے، بس ذرا اپنا بٹن جو ہے ریورس دبا دیں. فرنٹ نہیں بلکہ کون سا بٹن دبائیں؟ ریورس کا. سارا نقشہ لاؤ کہ کیا کیا تم نے سنا. خانہ کعبہ میں امن و امان کا جانور. اللہ اکبر. ہمیں بات یاد آئی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، اگر کوئی دنیا کے آخری کونے میں ہے اور وہاں بیٹھ کر کے حرم کے اندر بدعملی پھیلانے کا تصور کرتا ہے تو اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ اس ظالم کو بھی نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ حرم کے اندر بدعملی پھیلانے کا تصور کون کر سکتا ہے؟ نمبر 4 میرے بھائیو، عظمت کی بات آئی تو بھی سن لو. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المائدہ وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ. اے لوگو دنیا کے لوگوں یاد رکھنا، یہ میرا خانہ کعبہ مکے کے اندر ہے، یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے. وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو یہ لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. جب تک یہ خانہ کعبہ سرزمین پر ہے، ہم اور آپ بھی موجود ہیں. جس دن خانہ کعبہ ختم کر دیا گیا اس دن دنیا باقی نہیں رہے گی. خانہ کعبہ کی عظمت، دنیا کی بقا، دنیا کی تحفظ، دنیا کا قائم رہنا اللہ نے کس پر موقوف کر رکھا ہے؟ خانہ کعبہ کے باقی رہنے پر. یہ کالا پردے والا کون سا پردے والا تھا بھائی؟ کالا پردے والا تھا نا. اللہ کا کرم ہے کہ گرین والا نہیں تھا. اللہ کا کرم کہ کس کا اللہ نے اپنے گھر کے لیے جو پردہ پسند کیا وہ کیا ہے؟ کالا پردہ. اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں مولا عبدالرؤوف صاحب جھنڈے نگری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. ایک دن میں نے ان سے پوچھا مولانا آپ نے زندگی میں سب سے اچھی تقریر کب کی تھی؟ آپ بتائیں. اب ایک دن کے نہیں، اپنے زندگی کی سب سے بہترین تقریر کب کی تھی؟ کہا سب سے بہترین تقریر جو سوچے اس کے بعد سر اٹھایا. کہا بیٹے ظفر، میں نے سب سے بہترین تقریر جو کی تھی کانپور کی تھی. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کانپور میں سالانہ جلسہ تھا. میں ریلوے اسٹیشن سے اترا اور ایک شیبر بیٹھا اور اجلاس گاہ جو ہے ذرا پیچھے تھا، وہ نظر نہیں آتا تھا روڈ سے. میں نے رکشے پر میں بیٹھ گیا. آگے جا کر کے دیکھا چند لڑکے کھڑے تھے. میں نے کہا بیٹے یہاں جلسہ کہاں ہے؟ کہا وہ اندر چلے جاؤ. ہیں تم کون ہو؟ کہنے لگے کہ میرے منہ سے نکل گیا عبدالرؤوف الرحمانی جھنڈے نگر. توبہ توبہ، اتنا کالا مولوی. کہتے جیسے میری زبان سے نکلا کہ میں عبدالرؤوف جھنڈے نگری، کہا توبہ توبہ، ہمارا خطیب الاسلام اتنا کالا کلوٹا. اللہ کہتے ہیں زندگی میں سب سے پہلے اپنے کالے پن پر مجھے اس دن افسوس ہوا تھا. زندگی میں آئینے میں دیکھا کبھی افسوس نہیں ہوا، لیکن ان لڑکوں نے کہا تو سب سے بڑا افسوس ہوا. کہتے ہیں لیکن گیا جلا بھونا تھا. اور تقریر جب شروع کیا تب میں نے کہا اللہ اکبر. پڑھا کیا پڑھا؟ اللہ اکبر. سیاہ کیا ہے بھیا دل؟ بلال کالا سیاہ رنگ خدا کے گھر کا خلاف کالا سیاہ رنگ بلال بھی ہے. خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان کمال بھی. کہا جب میں نے پڑھا اور مجمع جھوم اٹھا جو زور سے کانپور کا، تب لوگوں نے کہا، میں نے کہا کہاں ہے عبدالرؤوف کو کالا کہنے والے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کا کرم ہے، کالے میں بڑی برکت ہے.
اسی کالے غلاف والے گھر کا احترام وجعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جب تک یہ کالے پردے والا کپڑا ہے خانے کعبہ تبھی تک ہم دنیا قائم رکھیں گے۔ امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں، امام ضیاء مقدسی اپنے مختارات میں، اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث نقل کرتے ہیں، اور امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں وَسَنَدُهُ حسن، اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ذرا سن لو، لا تزال هذه الامة لا تزال هذه الامة ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها۔ اے لوگو، یہ میری امت اس وقت خیر و برکت میں رہے گی، اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اور میری امت اس وقت تک عروج و ترقی اور رحمتوں اور برکتوں پر رہے گی، حکومت اور سلطنت کی مالک رہے گی، جب تک میری امت کے لوگ اس گھر کی عظمت کرتے رہیں گے۔ اور عظمت بھی کیسے؟ جتنی اس کی عظمت کرنا ہے۔ فَإِذَا زَيَّعُوا ذَلِكَ، اور جس دن خانے کعبہ کی عظمت چھوڑ دیں گے، وہاں بھی شرک کرنے لگیں گے، وہاں بھی برائیاں کرنے لگیں گے، اور وہاں بھی سگریٹ پینے لگے گا، اور وہیں جو ہے حرم کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھے گا اور فلمیں مووی تیار کرتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا سَيَّعُوا ذَلِكَ، جس دن یہ میرے امت کے لوگ خانے کعبہ کی عظمت کرنا چھوڑ دیں گے، بے حرمتی کریں گے، ہلاکو، اسی وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ خانے کعبہ کی عظمت۔ نمبر 4 ہدی للناس، کیا ہے میرے بھائی؟ ہدی اللہ اکبر۔ ایک گھر، 4 دیواری، ایک کالا پردے والا، ایک پتھر کا مکان، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ہدی للناس۔ اے دنیا کے لوگوں، ہم نے اس خانے کعبہ کو دنیا والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر خانے کعبہ نہ ہو تو لوگ ہدایت سے محروم رہ جائیں۔ اور بڑی تفصیل ہے ہدایت کے کیا معنی ہے، ان علماء سے کبھی پہنچے سمجھئے گا۔ ہم اگر بیان کریں گے تو ٹائم ختم ہو جائے گا، ویسے بھی ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، لیکن ابھی بات کیا ہے؟ اپنی اور بھائیوں کی ذمہ داری۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے جب سعودیہ گورنمنٹ، یاد رکھیے کون سی گورنمنٹ؟ سعودیہ گورنمنٹ نے جب سے خانے کعبہ پر ان کی حکومت ہوئی تو کہا جاتا ہے، تاریخ سے منقول ہے ہمارے پاس، ایک مرتبہ اسلام کے دشمنوں نے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی تحریکوں نے یورپ میں میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد کہ ایک خطہ تیار کیا مسلمانوں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک ذرا پڑھا لکھا تھا، ذرا سمجھدار، وہ اٹھا، کہا اے لوگوں سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسلمانوں کو اس وقت تک تم گمراہ نہیں کر سکتے جب تک مسلمانوں کے پاس 2 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ پہلے ان دونوں چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو، پھر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کیا؟ کہا ایک تو خانے کعبہ ہے اور دوسرا مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہے۔ جب تک مسلمان ان دونوں چیزوں سے جڑے ہیں، ہدی للناس اور کتاب اللہ بیت اللہ سے، دشمن کہتا ہے تب تک مسلمانوں کو گمراہ کرنا، سارے مسلمانوں کو توحید سے محروم کرنا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 6 میں نے کہا دنیا کے اندر ایک ہی گھر، خانے کعبہ کی عظمت، خانے کعبہ کی عظمت آپ حضرات جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، جب تک کوئی بات آپ کہہ نہ دیں یا کر نہ دیں، دل میں جو وسوس آتا ہے اللہ اس پر کوئی مواخذہ کچھ کرتے ہیں، ورنہ تو ایک ہی دن میں سب لوگ جہنم میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، پتہ نہیں کیا کیا سوچ ڈالتے ہیں، لیکن رب العالمین کا کرم، سب معاف ہے،
قرآن پاک یہ سورۃ الحج کی جو آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، اے لوگو یہ دنیا میں خانہ کعبہ، یہ حرم مکہ ایک ایسا مقام ہم نے بنایا ہے، جس نے یہاں برائی کا ارادہ بھی کر لیا اس کو عذاب دردناک دیں گے۔ اس لیے وہاں جانا حج کرنے کے لیے، اب حج کر کے جائیں گے تو فلاں کو سپاری کھلا کے تڑی پار کرا دیں گے، یہ کبھی وہاں نہیں سوچنا، اور کبھی یہ بھی نہیں سوچنا ابھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، اب جائیں گے تو نماز چھوڑ دیں گے، یہ بھی برا ارادہ حرم میں بیٹھ کر کے تو کر رہا ہے۔ وہاں بیٹھ کر کے اچھی چیزیں سوچنا، اگر کوئی بری سوچ سوچی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، لیکن ہم آنا چاہتے ہیں دوسرے بات پر۔ دوسری بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ یاد ہے؟ ہماری ذمہ داری اور پھر بھائیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اکبر! ہماری ذمہ داری حرمین کے متعلق، ہماری ذمہ داری الحمدللہ شرک کو مٹانا، توحید کو عام کرنا، سنت عام کرنا، باپ دادا کے رسم و رواج کو مٹانا، اور ظلم کا خاتمہ۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو مٹانے والوں کے حق میں بیٹھے بیٹھے دعائیں کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور اب آئیے، اگر پیچھے والی باتیں یاد ہیں، سب سے پہلا خانہ کعبہ کو شرک سے پاک کرنا۔ اللہ اکبر! ایک زمانہ ایسا گزرا، ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پہلے 1910 سے لے کر کے تقریباً 1921 تک یا 22 میں کے 8ویں مہینے تک، ایک دو نہیں سالوں گزر گئے تھے کہ خانہ کعبہ میں ایک اللہ کا نام لینا بھی جرم تھا۔ 1857 کے اندر، 1857 میں جب انگریز نے مکمل طور پر دلی ہندوستان پر غلبہ حاصل کر لیا اور مسلمانوں کی گرفتاری شروع کی، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے جان کو بچا کر کے، اپنے مال اور عزت کو بچا کر کے وہ مکے جا کر کے مقیم ہو گئے۔ انہی جانے والوں میں سے 1857 میں ہندوستان کے کچھ لوگ جو انگریزوں کے ظلم سے تنگ آ کر کے ہجرت کر کے خانہ کعبہ، بلد امین، بلد حرام، امن و امان کے شہر میں جا کر کے آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک تھے قاضی مراد بنگالی بابا۔ کیا نام ہے؟ قاضی مراد بنگالی۔ اللہ اکبر! وہ بھی گئے تھے اور یہیں معاملے سے ہو کر کے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں پہنچے، ایک عرصے تک رہے۔ ایک دن میرا دل چاہا کہ چلو ذرا طائف گھوم کر کے آئیں۔ طائف وہاں کا کشمیر ہے، بڑی خوبصورت جگہ۔ کہتے ہیں گیا گھومنے کے لیے قاضی مراد بنگالی۔ ایک دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن، بڑی گرمی تھی لیکن وہاں چادر اوڑھنا، بڑا ٹھنڈک موسم۔ پلٹ کر کے آئے تو ایک امام تھے قاضی عبداللہ، امام عبداللہ المردادی، اللہ تعالیٰ ان کے لفظوں سے درگزر فرمائے۔ ارے بھائی آمین کہہ دو یار، شاید کہ تمہاری اپنے کردار سے تو نہیں بخشا جائے گا، شاید تمہارے آمین سے معاف کر دی جائے، کم سے کم ایسا تو سوچو۔ اللہ تو گئے بیچارے، اللہ اکبر! وہ گئے، چند دن کے بعد آئے تو امام صاحب جا کے ملے، کہا زیارت مقبول۔ کہا میں زیارت کرنے نہیں گیا تھا، کیا وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہتے تھے، تو جاتے تھے لوگ اس کی مٹیاں اٹھا کر کے لاتے۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں میں نے کہا جس امام صاحب ملنے کے لیے آئے کہ ذرا قاضی بنگالی سے مل کر کے ذرا برکت لے لو، میں تو وہاں نہیں جا پایا، وہ ساری برکت کپڑوں کی بدن کی ٹرانسفر ہو جائے گی ہمارے اندر، گلے مل کر کے آ جائیں۔ وہ جیسے انہوں نے پوچھا
کہا کہ زیارت مقبول، کہا ہم زیارت کرنے نہیں گئے تھے، آپ کو بھول ہو گئی۔ کہا پھر کیا کرنے گئے تھے؟ کہا طائف گھومنے اور دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ یہ بات، اتنی ہی بات اس نے کہا تھا، یہ بڑی گستاخی سمجھی۔ جا کر کے شکایت کیا، شریف حسین، شریف مکہ حسین ہاشمی اس وقت وہاں کا گورنر تھا جس کو ساری دنیا کہتی ہے آج تک حرم کے حجاز پر اتنا بڑا ظلم کرنے والا مسلمان پر کوئی حاکم نہیں گزرا ہے۔ نام یاد رکھنا، تاریخ اس کی پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ وہ بیچارے شکایت کر دی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ زیارت مقبول کو غلط کہتا ہے۔ ذرا سوچو، فوراً وارنٹ جاری ہوا اور 48 آدمی کو گرفت، کتنا 48 آدمی کو ہتھ کڑی لگائی گئی۔ پوچھا کہا گیا یہ سب نجدی ہیں، حالانکہ اللہ کے فضل سب ہندوستانی تھے، اور اس میں ہمارے دیوبندی بھائی بھی کچھ تھے الحمدللہ۔ سمجھ گیا نا؟ کوئی ایک ہندوستانی ہونا جرم تھا۔ سارے لوگ اکٹھا ہوئے، گرفتاری ہوئی۔ کچھ لوگوں نے، بھائیوں نے تو جان چھوڑا لی، باقی لوگوں کو سزا دی گئی صرف اس بنا پر، کہتے ہیں کہ وہاں کی مٹی برکت والی نہیں۔ 39 کوڑے حرم کے سامنے مارے گئے ان کو، صرف توحید کی بنا پر۔ پھر انگریزوں کی حکومت جو تھی ان کو پتہ چلا کہ ہندوستانی حجاج پر بڑا، ہندوستانی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے شریف، تو فوراً حکومت انگریز نے مداخلت کی۔ تو فیصلہ یہ ہوا، اس وقت کی حکومت مکہ اس بات پر راضی ہوئی کہ ان کو ہم سدا جیل سے نکالیں گے، لیکن حرم میں رہنے کی اجازت ان کو۔ ایک چھوٹی سی بات بتائی، شرک اور کفر، اور جہاں تک معاملہ ظلم کا ہے، اللہ اکبر، آدمی کھانے کا وقت طواف کر رہا ہے اور آدمی پیچھے سے آیا، اس کا مال لیا اور پیٹ پار کر کے چلا گیا۔ حرم کے اندر 1910 سے لے کر کے 1900 تقریباً 21 ہجری عیسوی تک جانور کی جان محفوظ تھی، سانپ اور بچھو محفوظ تھے، پرندے محفوظ تھے، لیکن حج اور عمرہ کرنے والے محفوظ نہیں تھے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر ہندوستان کے علماء نے حج سے منع کیا تھا۔ بات یاد آئی؟ کہا حج کرنا جائز نہیں، کیوں؟ وہاں جان محفوظ نہیں، اس لیے حج منسوخ ہو گیا۔ سالوں ایسا گزرا ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر یہ داستان طویل ہے کسی اور موقع پر، لیکن کہنا یہ تھا میرے بھائیوں، حج کرنا ممنوع تھا، حاجیوں پر ظلم ہوتا تھا۔ اسی لیے جب اس نے، شریف نے بے انتہا ظلم کیا، ہندوستانی حجاج، سب سے بڑی آبادی ہندوستانیوں کے مکے میں تھی، اور اسی اسنا میں بڑی گزارش کی گئی، اپیل کی گئی، حاجیوں کی جان مال محفوظ رکھو، لوگ عزت کے ساتھ عمرہ کریں، حج کریں، لیکن چونکہ یہودیوں کے ہاں شریف مکہ کی تربیت تھی، جو حاکم تھا یہودی النسل تھا، اس لیے وہ انگریزوں سے ملا، اسرائیل سے ملا اور حاجیوں کو تنگ کیا۔ اسی اسنا میں تقریباً 1920 میں ملک عبدالعزیز کے بھائی شیخ عبداللہ حج کے لیے گئے تھے، ان کو نجدی سمجھ کے ارغمال کر لیا، اغوا کر لیا، بند کر دیا جیل میں، کوڑے مارے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا میرے بھائیوں کہ نجد سے، عراق سے، ہندوستان سے، یمن سے حاجیوں کا آنا بند ہو گیا، اور اگر کوئی آ گیا تو اس کی جان مال محفوظ نہیں تھی۔ پھر 1922 میں، اب ذرا غور سے سنو، کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ کیا حالت پیدا ہو گئی تھی؟ خانہ کعبہ کو پاک کرنا ضروری تھا کہ نہیں؟ بولو، ضروری تھا۔ شرک سے پاک کرنا، بدعات سے پاک کرنا، ظلم سے پاک کرنا، اور جو ظالم حج بیت اللہ سے اللہ کے بندے کو روکتا ہے اس سے خانہ کعبہ کو پاک کرنا، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا
فریضہ تھا، اللہ جزائے خیر دے، ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نجد سے نکلے اور حملہ کر کے اس ظالم کو پکڑا اور خانہ کعبہ کو آزاد کرایا، اور ان کے آزاد کرانے کے بعد سے آج تک الحمدللہ خانہ کعبہ کا حج بھی جاری ہے، عمرہ بھی جاری ہے، جان بھی محفوظ ہے اور مال بھی محفوظ ہے۔ حالت یہ ہے جب مدینے میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد دکھائے، کہا ظفر دیکھو یہ پہاڑی ہے، تقریباً 100 سیڑھیاں ہیں، کہتے ہیں وہ زمانہ گزرا ہے کہ میں نے یہاں دیکھا ہے ہندوستانی حاجی آتا، اس کے پاس 1 ریال ہوتے تھے تو بددعا کر کے پیٹ پھاڑ کر کے ایک حاجی کو 1 ریال کے لیے قتل کر دیا جاتا تھا مکے میں۔ یہ حالات تھے جس کی بنا پر ملک عبدالعزیز نے 1924 ہجری میں عیسوی میں خانہ کعبہ پر چڑھائی کر کے خانہ کعبہ کو آزاد کرایا، اور اس وقت سے پھر الحمدللہ خانہ کعبہ بلد الامین بن گیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو بدلے بلد الامین قائم رکھے اور بنا رکھے۔ یہ میرے بھائیو حالات تھے۔ اب ایک نقطہ یہاں یاد رکھو تھوڑا سا، کیا کہہ رہے شیخ ہے؟ ہاں بس کوئی بات نہیں، ایک نقطہ ذرا یاد رکھو۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مولانا عبدالسلام، یہ قاری نجم الحسن، یہ فلاں یہ فلاں، اور میرے بارے میں تو بڑا مشہور ہے۔ ایک آدمی اگر ہمارے ساتھ 2 دن ہمارے ساتھ کار پر بیٹھ جائے تو لوگ کہتے ہیں وہابی حکومت نے 50,000 درہم اس کو بھی دے دیا۔ ہاں اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ایک بڑی پیاری بات یاد رکھیے گا، سوال یہ ہے نجدیوں کی حکومت پہلے ہے کہ اہل حدیث پہلے ہے؟ سوچو، بولو اللہ اکبر۔ یہ کبھی سوچا ہم نے اہل حدیث پہلے ہے؟ کب سے پہلے ہیں؟ 1163 ہجری، 1163 ہجری سے ہم اہل حدیث ہیں ہندوستان میں۔ ذرا سوچو، یو پی جہاں سمندر بھی نہیں ہے، الحمدللہ اعظم گڑھ ہمارا پورا یو پی کا مرکز، 1889 میں اللہ اکبر ہمارا مدرسہ بھی قائم تھا۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، ہماری یوسف 1857 یوسف پور کا مدرسہ ہر جگہ قائم تھے، بلکہ اللہ ان کو لوگ مجاہدین میں ڈال دے، اس لیے میں نے نام نہیں لیا ان کو۔ اس لیے ذرا سوچو میرے بھائیو، ہم پہلے ہیں کہ نجدی حکومت نجدیوں کی؟ بولو ہاں کون ہے؟ کچھ شک ہے آپ کو؟ کیا بھائی آپ کو شک ہے؟ نہیں، کیوں؟ ارے اللہ کے بندے 1843 ہجری کے اندر تو جس کو کہتے ہیں وہابیوں کا سرغنہ میاں عبدالعزیز میاں نذیر حسین حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس کا مطلب نجدی حکومت بات کی ہے، اور ہم اہل حدیث الحمدللہ پہلے سے ہیں۔ اب آؤ، لیکن جب آپ نے سمجھ لیا اہل حدیث جماعت نجدی حکومت سے تقریباً 200 سال پہلے کہاں سے ہے؟ ہندوستان کے اندر۔ اور کبھی موقع رہا تو بتائیں گے، پوری دنیا کے اندر آج کتاب و سنت کو جو چرچا ہے، اللہ کی قسم وہ ہندوستانی علماء اہل حدیث کی برکت ہے، برکت ہے اہل حدیث ہندوستان کی، اس سماعت کی۔ لیکن بڑی ہے داستان ہو، کسی اور موقع پر آئیں۔ اب ذمہ داری ذرا دیکھو اپنی اور بھائیوں کی، ہماری ذمہ داری ذرا دیکھو۔ 1926 میں، کب؟ 1924 میں حجاز پر حکومت قائم ہوئی، اور ٹھیک 2 سال کے بعد 1926 ہجری کے اندر ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حرمین پر قبضہ کر لینے کے بعد پوری دنیا کے علماء کو بلایا، پوری دنیا کے علماء کو بلایا، دنیا کے سارے علماء اکٹھا ہوئے، ہر مکتبہ فکر کے ہندوستان سے بھی لوگ پہنچے، ہر اعتبار سے الحمدللہ۔ تو پوچھا ملک عبدالعزیز نے یہ کیا کیا کرنا ہے، کیسے حکومت کرنی ہے؟ تو اکثر لوگوں نے کہا نجدیوں کی حکومت ہم کو قابل قبول نہیں،
لیکن ہندوستان کی جماعت اہل حدیث جو پہلے سے قائم تھی انہوں نے حمایت کیا اور تائید کیا، اور تائید کرنے کی وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ پھر قائم کرنے کی برکت سے تائید کی کہ توحید پر مبنی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک عبدالعزیز نے جب حکومت بنائی تو تقریباً 18 علماء اہل حدیث جو اس کانفرنس میں شریک تھے، ان میں سے مولانا احمد علی قصوری، عبد القادر قصوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کو ملک عبدالعزیز نے کہا آپ میرے مشیر کار بن جائیں۔ کیا بنے؟ یہ حکومت کیسے چلانا ہے حرمین پر، آپ ہمیں مشورہ دیں۔ اللہ اکبر۔ کہا حضرت ہمارا ملک ہندوستان بہت بڑا ہے، آپ کی تنخواہ دیں گے، ہم تنخواہ لے کر کے کام کرنا نہیں چاہتے۔ بہرحال تائید کی، مشورہ دیا ہمارے علماء اہل حدیث نے، اور بڑی اس میں برکتیں اللہ نے رکھی۔ بات ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ہم آپ لوگوں کو 4-5 چیزیں بتا دیتے ہیں۔ ہے 5 منٹ؟ اے بھائی سنو، کہو حضرات گرامی، میرے بھائی جو لوگ کھانا وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں ان سے گزارش کہ صرف 5 منٹ آپ ٹھہر جائیں، 5 منٹ کے لیے توقف اختیار کریں۔ چلو میرے بھائیو، آ گئی بات سمجھ میں؟ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو کیا دعا کرو سارے دنیا کے مسلمان وہی کرنے لگے۔ آؤ نمبر ایک غور سے سنو۔ سن 18 جب ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت قائم کر لیا تو اس وقت حرم کے اندر صدیوں کے بعد، سالوں کے بعد نہیں، صدیوں کے بعد اب سب نوبت آئی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں دنیا بھر کی تعلیم ہوتی ہے لیکن نبی کی حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی۔ اس لیے ملک عبدالعزیز نے سب سے پہلے یہ فکر کیا کہ کسی بھی صورت سے حرم کے اندر حدیث کا درس شروع کیا جائے۔ اب ان کو ایک ایسے عالم کی ضرورت پڑی جو درس حدیث دے۔ 2 لوگوں سے مشورہ کیا، لیٹر بھیجا کہ ہمیں ایک عالم چاہیے جو حرم کے اندر بیٹھ کے درس دے۔ تو ہر جگہ جواب ملا کہ اس وقت یہ حرم کے اندر، اس حرم مکی میں بیٹھ کر کے درس دینے کا مستحق ایک ہی عالم دنیا میں موجود ہے، وہ اعظم گڑھ مبارک پور میں ہے۔ کہاں ہے؟ اعظم گڑھ مبارک پور میں۔ نام کیا ہے؟ مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری صاحب تحفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ لیٹر پہنچ گیا، آپ آئیے، ایک موقع اللہ نے دیا ہے کہ ہم حرمین کی خدمت کریں، شرک و بدعات سے پاک کریں، اور آپ حرم کے اندر بیٹھ کر کے حدیث رسول کا درس دیں تاکہ پوری دنیا میں حدیث کا علم عام ہو جائے۔ لیکن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا، انہوں نے جانا پسند نہیں کیا۔ اور ذرا دیکھو ہم نے کیسا ساتھ دیا ہے۔ حدیث کا علم کا انتظام کس نے کیا؟ اہل حدیث جماعت نے۔ اور سن 1344 میں، کتنے میں؟ 1344 میں مولانا ثناء اللہ مرشری، مولانا محمد صاحب جوناگڑھی اور مولانا محمد ابو القاسم شیخ بنارسی یہ حج میں گئے۔ ملک عبدالعزیز کو پتہ چلا، پہلا چاروں طرف چرچا ہوا کہ ہندوستان کے 3 بڑے بڑے حدیث کے عالم آئے ہوئے ہیں۔ مدینے کے لوگوں نے اجازت لی، یعنی حدیث پڑھی ان سے، مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی سے۔ مکے کے لوگوں نے جب حج کا موقع آیا، اللہ اکبر، اہل حدیث ہندوستانیوں تمہیں مبارک ہو، تم نے آبپاشی کی ہے، تم نے حرمین کی آبیاری کی ہے، کیا ہے پہلے، آج بھی کر رہے ہو اور آئندہ بھی کرتے کہ چھوڑ دو گے؟ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ دنیا کو دعوت دیں گے تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ حرمین ہمارا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے، صرف میرا نہیں آپ کا بھی ہے، سب کا حرمین ہے، آؤ مل کر کے حرمین کا تحفظ کریں۔ اس موقع پر مسجد نبوی کا خطبہ، حج کا موسم آیا تو حاکم مدینہ جو تھا
اس نے شیخ بنارسی رحمۃ اللہ علیہ سے سند اجازت لی، حدیث کی اجازت لی، اور اس نے سرکاری طور پر اعلان کروایا کہ آج جمعے کا خطبہ مسجد نبوی کے ممبر پر ہندوستان کے اہل حدیث عالم مولانا ابوالقاسم شیخ بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کی گئی۔ اللہ اکبر! یہ جماعت اہل حدیث یہ وہ جماعت ہے دوستو کہ اس کے اماموں نے، اہل حدیثوں کے حدیث کے لمبرداروں نے ایک ہی اجمی کا نام ملتا ہے جس نے آج تک مسجد نبوی میں خطبہ دیا ہو، وہ جماعت اہل حدیث کا عالم ابوالقاسم بنارسی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان بزرگوں کو قبر کے نوروں سے بھرے۔ نمبر 3 حرمین شریفین میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک بات بتائیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چمن کو جب لہو کی ضرورت پڑی ہماری ہی گردن پہلے کٹی، مگر اب یہ کہتے ہیں اہل چمن ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔ ہاں اب ان کا چمن بن گیا ہمارا نہیں۔ آؤ نمبر 3 مولانا عبدالغفار رمضان پوری رحمت اللہ علیہ 1323 ہجری میں جب حج کے لیے گئے، جدہ سے نکلے مکہ سے عرفات سے مزدلفہ سے منی سے خانہ کعبہ، پھر اس کے بعد مکے سے مدینہ گئے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم کہیں ہمیں ایک قطرہ پانی پینے کے لیے نہیں ملا، ایک قطرہ پانی پینے کے لیے نہیں ملا۔ یہ اہل حدیث عالم مولانا عبدالغفار رمضان پوری رحمت اللہ علیہ اس اہل حدیث کے قبر کو اللہ نوروں سے بھر دے، اس نے ٹھان لیا ہم انشاءاللہ واپس اللہ ہم کو لے گیا، ہم اپنی جماعت اہل حدیث ہندوستان سے چندہ کریں گے، اور جہاں حاجی جاتا ہے وہاں تک پانی کے انتظام ہم کریں گے۔ الحمدللہ پانی کا انتظام ہم نے کیا۔ اہل حدیث جماعت نے میرا مکے سے لے کر کے عرفات تک، پھر مکے سے لے کر کے منی تک ملک عبدالعزیز کے ہاتھ میں پیسہ جمع کیا گیا، اور انہوں نے 2 عالم مقرر کیا اور کہا ہر جگہ کنواں کھدوا کر کے حاجیوں کے لیے پانی کی مشکلات کو آسان کر دو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ نمبر 4 ہمارے بہت سارے بھائی اور شیخ عبدالسلام تو زیادہ پریشان نظر آتے ہوں گے چونکہ ان کا وقت بھی ہم لے رہے ہیں۔ نمبر 4 کی 5 بھائی بس 2 منٹ۔ اللہ اکبر! 1927 میں کس نے 1927 عیسوی کے اندر مولانا عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ جو بڑے اہل حدیث عالم امرتسر کے تھے، یہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو دیکھا نہر زبیدہ میں کہیں اترنے کی جگہ نہیں، اور کوئی کود گیا تو نکلنے کی جگہ نہیں، پانی ویسے گندا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! حج میں گئے، نہر زبیدہ کا معائنہ کیا، رو پڑے حاجیوں کی تکلیف، حاجیوں کا دکھ، اور نہر زبیدہ کی ایک خستہ حالی کو دیکھ کر کے یہ اہل حدیث عالم برداشت نہ کر سکا۔ وہ حکومت نے ان کو، ملک عبدالعزیز نے ان کو حرم مکی میں درس کے لیے مقرر کیا تھا کہ جب تک آپ حج میں ہیں برابر آپ درس دیا کریں۔ یہ درس دیتے رہے، رو پڑے اور اپنے ساتھیوں سے کہا روتے ہوئے، لوگوں چندہ اکٹھا کرو تاکہ نہر زبیدہ کو درست کر سکیں۔ اسی وقت حاجیوں نے، اہل حدیث ہندوستانی حجاج کو پتا چلا، سب لوگوں نے مل کر کے چندہ اکٹھا کیا اور نہر زبیدہ کو پھر دوبارہ عصر نو استعمال کے لائق بنایا۔ الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ نمبر 6 سن 1901 عرصے سے مصر کی حکومت جو ہے دوستو غلاف کعبہ بھیجتی تھی، خانہ کعبہ کا غلاف بھیجتی تھی، لیکن 1927 میں انکار کر دیا، نجدیوں کی حکومت ہے میں نہیں بھیجوں گا۔ بڑی مشکلات میں پرانا غلاف چڑھایا گیا۔ 1928 میں ترکیہ نے بھی اعلان کیا۔ سب کچھ اعلان ہو جانے کے بعد ملک عبدالعزیز پریشان، اللہ زکات کا مہینہ آ گیا ہے، دنیا کیا کہے گی، نجدیوں کی حکومت میں غلاف کعبہ بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ خبر مولانا داؤد راس غزنوی، نام یاد رکھنا کون؟ مولانا داؤد راس غزنوی، جن کی وفات 1963 ہجری کے اندر ہوئی ہے، انہوں نے اعلان کیا حضرت آپ پرواہ نہ کریں، ہم پاکستان سے تیار کرائیں گے۔
اس وقت ہندوستان بھی پاکستان کا حصہ تھا، اور غلاف کعبہ لاہور میں تیار ہوا اور خانہ کعبہ میں چڑھایا گیا۔ پھر آئندہ سال خانہ کعبہ میں ایک دارالقصوہ قائم کیا گیا، اور اسی کے اندر باقاعدہ خانہ کعبہ کا پردہ اہل حدیث علماء بیٹھ کر کے، اہل حدیث مزدور ہندوستان سے جا کر کے خانہ کعبہ کا پردہ تیار کرتے، اور اس طرح سے ذی الحجہ کے موقع پر خانہ کعبہ پر پردہ چڑھایا جاتا۔ تو گویا کہ جب سعودیہ گورنمنٹ جب نہیں ہے تو ان کے پاس خانہ کعبہ کا غلاف چڑھانے کا پیسہ نہیں تھا۔ آخری چیز ہم ختم کر دیتے ہیں، 1900 سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی حرمین شریفین میں پڑھنے پڑھانے کے کوئی مدرسے نہیں، پیسہ نہیں کہ یونیورسٹی قائم کریں، مدرسے قائم کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اہل حدیث عالم 1931 میں زمین خریدی، ہاں ہندوستان سے چندہ کیا، اور سید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کا انتظام کیا، مدینہ طیبہ میں باقاعدہ دارالحدیث مدینہ قائم کیا، جو آج تک قائم ہے۔ ذرا سوچو ہم نے کیا کیا کیا۔ پھر 1937 میں کے اندر اور کچھ علماء اہل حدیث نے مکے میں بھی دارالحدیث قائم کیا۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ پانی سے لے کر کے تعلیم تک جس نے انتظام کیا، سعودیہ حکومت کو جس نے کر کے دیا، وہ کون ہے؟ بولو۔ لیکن جب پٹرول آ گیا تو یہاں سے وفد جاتا ہے، یہ اچھے لوگ ان کے مصیبت میں غربت میں ہم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھالا تجھ کو، تو نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے سنبھلنے نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تجھے قربانیاں دی ہیں حرمین کے خاطر، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ داستان بڑی لمبی ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک چیز رہ گئی، ایک چیز رہ گئی۔ کیا رہ گئی؟ کیا رہ گئی؟ ہماری ذمہ داری تو یہ بھائیوں کی ذمہ داری کہ وہ بھی ہمارے جیسے بن جائیں۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی جو کچھ ہو رہا، 3 ملک ہیں اسلام دشمن، تینوں نے حرمین پر میزائل فٹ کر رکھا تھا، تینوں نے، ایک نے شمال سے، ایک نے جنوب سے، اور ایک نے مشرق سے۔ 3 ملکوں نے ایسے میزائل حرمین پر فٹ کر رکھا تھا۔ الحمدللہ سعودیہ گورنمنٹ، ملک سلمان حفظہ اللہ اور ان کے خاندان کو اللہ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ سارے تینوں ملکوں کی اس سازش کو شاید ممکن تھا کہ 3 سال حج نہ ہو سکتا، لیکن حج سے پہلے ہی ایسی کارروائی کیا کہ قیامت تک اٹھنے کے لائق انشاءاللہ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔